رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار. درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جادو کا شکار ہیں، اور جب بہت سے لوگ جادو کا شکار ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جادو کے کام میں ملوث ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جادو کرنے والے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جادو کرواتے ہیں، اور بعض لوگوں کے بارے میں تو بالکل متعین کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص یہ جادوگر ہے، اور لوگ اس کے پاس آتے جاتے بھی ہیں، لوگ جادو کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آگے بڑھنے سے قبل ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ کیوں جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں. اس کی جو کرنے والا ہے جادو، وہ تو شیطان کا سیدھا سیدھا ایک دوست ہے. شیطان سے اس کے ساتھ براہ راست تعلقات ہیں، کیونکہ یہ سارا کام ہی شیطانی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی شیطان یہی کام کرتے تھے اور جادو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے اور یہ کام کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. سلیمان نے علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیطان کفر کرتے تھے.
یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ شیطانی کام ہے۔ جادو کرنے والے کا براہ راست تعلق شیطانوں سے ہوتا ہے۔ وہ کس وجہ سے بنتا ہے؟ وہ بھی ایک وجہ ہے، ایسے نہیں ہر ایک کا تعلق شیطانوں سے اتنا بڑھ جاتا۔ وہ تب بنتا ہے جب بندہ ایمان کے حصار سے نکلتا ہے، جب ایمان کو چھوڑتا ہے، جب ارتداد کا ارتکاب کرتا ہے۔ شیطان اس سے بہت سے ایسے کام لیتا ہے، کرواتا ہے جو بندہ مومن نہیں کر سکتا۔ جب وہ بالکل شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے تو اب شیطان اس کے کام آتا ہے، اس کے کام کرتا ہے کہ تم نے میرا کام کیا ہے، میں تمہارا کام کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے شیطانی کام ہے یہ، اور اس میں 1% بھی اختلاف نہیں ہے کہ یہ بالکل شیطانی کام ہے۔ اور شیطانوں کی جو دوستی اور تعلق ہے جن سے وہ ہوتا ہے، وہ اس سے اپنا کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ شیطان یہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ایسا ہو جائے گا۔ ان کو خوف دلاتا ہے، تم نے اگر یہ سری سیاہ بکرے کی تم نے نہ پھینکی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پارکوں کے اندر یہ دال گری ہوتی ہے، یہ سریاں گری ہوتی ہیں سڑکوں پہ یا مختلف مقامات پہ، یہ سب جادو کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو، لوگ پھر کرتے ہیں۔ تو یہ سب شیطانی عمل ہے اور شیطان ڈراتا ہے۔ یخوف اولیاءہ، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، تم نے ان سے نہیں ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی یہ نہ ہو کوئی اس مشکل میں گرفتار ہو یا کسی کو یہ مشکل لاحق ہے تو وہ اب اس کو کوئی جادوگر کہتا ہے کہ تم یہ کرو، وہ اسی طرح کرنا شروع کر دے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میں جادو میں مزید شکار نہ ہو جاؤں، گرفتار نہ ہو جاؤں۔ تو اس وجہ سے شیطان کے حربوں سے بچنا یہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ اس پورے جو موضوع ہمارا یہ چلے گا، اس میں شیطان اور شیطانی طاقتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اللہ کی پناہ میں رکھنا یہ لازمی امر۔ اس کے بعد جو جادو کروانے والے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی شیطان کے دوست کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے تو اس کا آپ حل تلاش کریں۔ وہ کہتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ جادو کرواؤ، وہ ان دونوں میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ حسد کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ پہلی اس میں جو خامی ہے، جادو کروانے والے وہ حسد کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ دو لوگ خوشی سے رہ رہے ہوں، دوست آپس میں یا میاں بیوی آپس میں یا کوئی بھی رشتہ دار، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عزت دی، کوئی مقام دیا، کوئی مالی طور پہ، کوئی اولاد کے طور پہ، اب یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے وہ چھین لوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حسد جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ ناراضی رہنے کا ایک جذبہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ملا، اس کو اتنی اولاد کیوں ملی، اس کی اولاد اتنی اچھی کیوں ہے، وہ کیوں سکون سے رہ رہا ہے، ان کی آپس میں کیوں اتنی الفت اور محبت ہے۔ یہ حسد ہوتا ہے اور یہ مختلف چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ یہ جادو کرواتے ہیں کہ ہم اب ان کا مقابلہ کیسے کریں، ہم تو ان کے سٹیٹس کو نہیں پہنچ سکتے، تو وہ کہتے ہیں چلو یہ ایک آسان حل ہے۔ اور اس حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ ابھی 15 شعبان آنے کو ہے، تو 15 شعبان کی رات جسے 15ویں کی رات کہتے ہیں، اس میں کوئی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب 15ویں رات ہوتی ہے شعبان کی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا کی طرف جھانکتے ہیں
یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت پوری دنیا ایسے ہی ہے جیسے کھلی کتاب، ہر چیز بالکل واضح، لیکن وہ خاص ایک جھانکنا ہے وہ رحمت اور فضل سے۔ لیکن اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، یعنی مسلمانوں میں سے ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، لیکن دو لوگوں کو معاف نہیں کرتا، الا لمشرک او مشاہن، مگر مشرک کو اور وہ شخص جو مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے۔ تو یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ دشمنی اپنے بھائیوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ معافی کے باوجود اللہ تعالیٰ، یعنی اس گناہ سے اس نے معافی نہیں مانگی، باقی معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش روک لیتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے متعلق اپنے دل میں کینہ رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں آپ کے ساتھ آپ کے رفقائے گرامی ایسے ہی جیسے چاند کے گرد ہالا ہوتا ہے تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تم میں سے ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو وہ ایک انصاری صحابی آئے، دوسرے دن پھر ایسے ہوا، تیسرے دن پھر ایسے ہوا، وہی صحابی بار بار آتے رہے۔ تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے کہ میں دیکھوں تو صحیح ان کے اندر کیا ایسی خوبی ہے۔ وہ 3 دن تک ان کے مہمان رہے، ان کی روٹین وہی تھی جو عام بندوں کی روٹین ہوتی ہے اس معاشرے کی، یعنی نماز فرض پڑھی عشاء کی، پھر سو گئے، صبح اٹھے، پھر فجر کی نماز کے لیے آئے۔ کوئی اضافی ان کی ایسی خوبی نہیں تھی جو ان کو نظر آئی ہو۔ تو آخر انہوں نے پھر کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن تک تمہارے متعلق یہ سنا ہے کہ یہ ایک جنتی شخص ہے، تو تمہارے اندر صفت کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میرے اندر کوئی خاص ایسی خوبی تو نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے دل کو حسد سے پاک رکھا ہے، کسی مومن کے متعلق میں نے اپنے دل کے اندر کینہ نہیں رکھا۔ یہ جنتیوں کے اوصاف ہیں۔ ہم نہ جانے دشمنی میں آ کے کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ وہ شیطان، وہ جادوگر، وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو اس کا کلا کما کر دیا جائے، تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہو جائے ایسا۔ یہ کتنی بڑی جرت اور جسارت کی بات ہے۔ وہ لوگ جو پوشیدہ طور پہ یہ کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی آنکھوں سے وہ بچ سکتے ہیں، لیکن احکم الحاکمین کے سامنے انہیں جواب دینا ہوگا۔ اور یہ آپس کی جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں یہ بھی اس کا سبب بنتے ہیں۔ لوگ اسی لیے جادو کراتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جھگڑے ہو گئے تو مد مقابل کا ویسے تو مقابلہ نہ عدالت میں ہو سکتا ہے نہ قوت بازو سے ہو سکتا ہے، تو یہ ایک باریک سا رستہ ہے، اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اور یہ سستے داموں کم بخت جادوگر یہ سارے کام کر دیتے ہیں تاکہ ان کا گھر اجڑے، جو یہ چاہتا ہے اسی طرح ہو جائے، اور نتائج بھی ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جادو کروانے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ لوگ جب رشتوں کی آپس میں بات طے کرتے ہیں تو اس وقت کوئی تیسرا شخص اندر آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخی، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی منگنی میں اپنی ٹانگ نہ اڑائے۔ مفہوم یہ ہے، یعنی اگر 2 خاندانوں کا آپس میں کسی رشتے کے متعلق مکالمہ چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، تو اب کسی اور کو جس کو پتہ ہے کہ ان کی ان سے بات چل رہی ہے تو درمیان میں نہ آئے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے جادو کرواتے ہیں کہ یہ جس سے میرا رشتہ ہونا تھا یہ اب کیوں سکون سے ہے، جس کا کہیں اور جگہ رشتہ ہوا ہے یہ کیوں سکون کی زندگی گزار رہی ہے یا گزار رہا ہے، تو وہ جادو کروا دیتا ہے تاکہ یہ میرا مسئلہ جو ہے، میرے دل کی بھڑاس وہ اس طریقے سے نکل جائے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جو اس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسباب ہوں گے، لیکن ہمیں ان اسباب پر بھی غور کرنا ہے۔ مرض اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک اس کا سبب نہ ختم کیا جائے، تو ان اسباب کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ کسی سے لڑائی، رشتوں کی جو یہ بات چیت ہوتی ہے، میرے دوستو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے رشتہ وہاں پہ ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں پہ نہیں ہو سکا تو پھر ہمیں اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگی خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں،
اسی میں خوشنودی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ وہ شکل کے پورے تھے، رنگ کے وہ اتنے سفید نہیں تھے، تو انہوں نے ایک گھر پیغام بھیجا، تو وہ میاں بیوی آپس میں یعنی اس لڑکی کے والدین آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کس کا رشتہ آیا ہے۔ اس نے کہا کہ جی رشتہ آیا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو وہ جو اہلیہ محترمہ تھی وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے۔ تو وہ بیٹی جو تھی وہ بات ان کی سن رہی تھی۔ میں آپ کو یہ مثالیں اس لیے دینا چاہتا ہوں، یہ ہے مسلم معاشرہ۔ تو وہ بیٹی سن رہی تھی دونوں کی بات آپس میں، تو اصل میں بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز دی تھی کہ یہ نکاح ہو جانا چاہیے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس بیٹی نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو پھر ایسا ہو جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، میں خود اپنے لیے اس رشتے کو پسند کرتی ہوں۔ تو خیر وہ رشتہ ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسا پیارا رشتہ قائم ہوا کہ پورے لوگ اس رشتے پہ رش کرتے تھے کہ کتنا خوبصورت یہ رشتہ ہے اور کتنے اچھے انداز سے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتوں کے اوصاف بتائے ان کے متعلق اپنی ترجیحات کو بدل لینا، یہ مومن کی شان ہے۔ تو جب ہم اس سے ہٹتے ہیں تو پھر ہم دیکھیے کیا کیا کرتے ہیں۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ جو جادوگر ہے اس کا شرعی طور پہ حکم کیا ہے، یہ جادو سے کس قدر ہمیں روکا گیا ہے، جادو کا حکم اور جادوگر کا حکم، اس کے متعلق ہم نے کچھ جاننا ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ جادو کفر ہے، جادو کفر ہے۔ کوئی بھی شخص اگر جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، اور اگر اس کو اس بات کا علم نہیں ہے تو اس تک یہ بات پہنچا دیجئے، معاشرے کے اندر موجود ہے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے جو لوگ ایسے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں ان کی اداؤں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جادو سیدھا اور سیدھا کفر ہے۔ ابھی میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ کفر کی بات کیا تھی؟ وہ جادو سیکھتے تھے، جادو سکھاتے تھے، تو یہ ان کا کام تھا۔ تو اس کو قرآن مجید نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نجوم اس کے بارے میں فرمایا کہ من اقتبس علما من علم النجوم، کہ جس نے علم نجوم میں سے کچھ علم حاصل کیا تو اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے اس نے جادو میں سے کچھ حاصل کیا۔ علم نجوم کیا ہے؟ ستاروں کو دیکھ کے اپنے احوال ماننا، تسلیم کرنا، یا کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ستاروں کی وجہ سے اس کو ماننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پہ تھے، تو آپ واپس تشریف لا رہے، رات کو بارش ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کے بعد لوگوں کے سامنے ایک درس ارشاد فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج رات کئی بندوں نے مجھ پر ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور کچھ بندوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے۔ جس نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، کہ جس نے کہا کہ مجھے اس ستارے کی وجہ سے ہم تک بارش پہنچی ہے، اس ستارے کی وجہ سے، یعنی یہ ستارے یہ بتا رہے تھے کہ بارش ہونی ہے، تو اس کی وجہ سے اس نے ستاروں پہ یقین رکھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ کفر کیا۔ کون فرما رہا ہے؟ جس پر ہمیں ایمان کا یقین ہے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، لیکن ہم بعض اوقات ایسا ذہن، ایسی باتیں، ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں، بنا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مالک کائنات ہم پر وہ ایمان جو ہمارا ہے اس کو نہیں تسلیم کرتا۔ وہ فرماتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتی، کہ جس نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بارش پہنچی ہے اس کی فضل اور رحمت سے،
وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے ایمان اور کفر یہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا؟ اس لیے کہ یہ علم نجوم ایک انتہائی خوفناک علم ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی بربادی کرتا ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں اخبارات کے اندر، رسائل کے اندر کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی شخص دیکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے ایسا کچھ کیا، ان کی تصدیق کی کاہن کے پاس اور راف کے پاس۔ کاہن اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبریں آپ کو دیتا ہے۔ میرے دوستو، اس دھرتی پر کوئی بھی چیز علم وحی کے بغیر نہیں ہے جو آپ کو غیب کی خبریں بتا دے، اور اگر ایسا کوئی کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ہاتھ کی لکیروں سے کرے، کوئی اپنے فال نامے نکلوائے، کوئی علم نجوم سے کچھ حاصل کرے، کوئی یہ ستاروں سے اور یہ جو برج ہیں ان کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اب علم نجوم اس کی قباحت آپ کے سامنے آئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نجوم کو جادو کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ اس سے آپ جادو کی شناخت کا اندازہ لگا لیں وہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کچھ ہلاکتیں، کچھ ہلاکت خیز چیزیں جن کو ہم قرار دیتے ہیں کہ جی یہ کرونا ہے، یہ ہلاکت خیز ہے۔ اسی طرح سیاسی سطح پہ دیکھیں تو کوئی کہتا ہے کہ نوٹ چور یہ ہلاکت خیزی ہے، کوئی کہتا ہے ووٹ چور ہلاکت خیزی ہے۔ میرے دوستو، یہ سارے ہمارے بنائے ہوئے ضابطے ہیں یا ہم جن کو ترجیحات دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں زبان نبوت سے جن چیزوں کو ہلاکت خیز قرار دیا گیا اس سے اپنے معاشرے کو بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس معاشرے کے اندر کوئی جادوگر زندہ رہے یہ کیوں کر ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس میں سے پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسری چیز جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے وہ کیا ہے؟ السحر، جادو۔ شرک کے بعد جادو کا تذکرہ کیا، اور یہ ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے۔ وہ شخص جو جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، اسے یاد رکھ لینا چاہیے کہ وہ دنیا سے تو شاید وہ بچ جائے، لیکن ہلاکت کے ایسے گڑھے میں گرے گا جہاں سے وہ نہیں نکل سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو یہ اس سے یہ بھی واضح ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے اور ایسی تمام چیزوں سے اس معاشرے کو بالکل پاک کیا، صاف کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء تھے انہوں نے بھی اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے جادوگر، اگر دیکھیے جب اسلامی ریاست پھیلتی چلی گئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی مجوسی لوگ جادو کرتے ہیں، تو حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان ہو اس کو تو خلیفہ وقت روک سکتا ہے، اس کو سزا دے سکتا ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس جادو کے اثرات مسلم معاشرے میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس جادو کے اثرات جو ہیں اس سے بہت سے لوگ اس کے جو ہے دائرے میں آ سکتے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ سیدنا بجالہ بن عبدہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں کاتب تھا، منشی تھا، یعنی اس وقت جو احکام آتے تھے خطوط کے ذریعے سے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احکام میں یہ بات فرمائی تھی جو انہوں نے جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے تھے۔ اس میں کیا تھا؟ ان اقتلوا کل ساحر او ساحرۃ، کہ تم نے ہر ایک جادوگر مرد ہو یا جادوگر عورت ہو اس کو تم نے قتل کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، سنن ابی داؤد میں بھی، مسند احمد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں فقتلنا ثلاثۃ سواحر، ہم نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا۔
جادوگرنیوں کو قتل کیا، وہ مسلمان نہیں تھی، لیکن ان کو قتل اس لیے کیا کہ وہ جادو کے کام میں ملوث ہیں اور اس کے نتائج بہت خطرناک نکلتے ہیں۔ اور مسلم معاشرے کے اندر ذمی کے حق آپ جانتے ہیں موجود ہیں، لیکن ذمی یعنی جو غیر مسلم معاشرے میں رہتا ہے تو وہ جزیہ وغیرہ دے کے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کروایا تاکہ معاشرہ جو ہے وہ جادو سے پاک ہو جائے۔ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جادوگروں کا قلع کما کرے۔ ہو نہیں سکتا کہ ایسے کوئی آداب، ایسے کوئی احکام جو اس معاشرے کے اندر رائج ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ لوگ جو مرضی کرتے پھریں اور جادو کریں کروائیں۔ آج بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں اور اس کی جو اس کے اثرات ہیں، اس کے نقصانات ہیں وہ جھیل رہے ہیں۔ یہ میں نے موضوع کا انتخاب بھی اسی لیے کیا۔ ہمارے یہاں پہ محترم ایک طارق صاحب، ان کو یہ جادو کے اثرات جھیلنے پڑے، بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ مشکل کو دور کیا، جادو بڑے سخت۔ اسی طرح پچھلے جمعے کو ایک شخص مجھ سے ملے، مجھے کہنے لگے آپ کا وقت درکار ہے۔ میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ میں نے ان کی بات سنی، ان کے آنسو دیکھ کے میں حیران ہو گیا۔ یقین کیجئے وہ کہتے ہیں کہ 32 سال ہماری شادی بڑے اچھے انداز سے گزرتی رہی، لیکن اب کیا ہوا کہ کسی نے ایسا جادو کیا ہے کہ ہم بالکل ایک دوسرے سے دور ہیں۔ 4 سال ہو گئے ہم ایک دوسرے کے قریب تک نہیں گئے، ایسی نفرت ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ اب یہ شخص جس نے یہ جادو کروایا وہ کیا چین سے رہے گا؟ نہیں، ایک وقت آئے گا اسے اس دنیا میں اور اس کے بعد اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس نے پتہ نہیں کس وجہ سے ایسا کیا۔ پھر میں ایک اور سکیم موڑ کے پاس گیا تو اس وقت بھی یہ صورتحال طاری تھی۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں 3 دفعہ آگ لگی ہے، مختلف اوقات میں 3 دفعہ آگ لگی ہے، 1 2 3 مرتبہ باقاعدہ آگ لگی ہے۔ تو پتہ کروایا وہ ایک جادو کی وجہ سے، یعنی بغیر کسی شارٹ سرکٹ کے دیکھتے دیکھتے سامنے آگ لگ رہی ہے۔ لوگ یعنی اس قدر آگے چلے گئے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایمان مٹ رہا ہے، کفر اور اس کے ہتھکنڈے اس معاشرے کے اندر پھیل رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ اپنے اندر یہ شعور بیدار کیجئے کہ ہم نے جادو کے خلاف ایک مہم چلانی ہے، جادوگروں کے خلاف ایک مہم چلانی ہے۔ اس آواز کو یہاں سے اٹھا کے ایوانوں تک لے کے جانا ہے کہ جادوگر جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے، اس کو توبہ کا دروازہ کھول کے اگر وہ اس سے باز نہیں آتا تو اس کو اس ہستی سے مٹانا چاہیے۔ گھر اجڑ گئے اور ویران ہو گئے، لوگ محبتیں چاہتیں تقسیم کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے دوریاں اور نفرتیں، اور یہ جو اجڑے ہوئے گھر آپ کو نظر آتے ہیں اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے ایسے کام کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کے خلاف ایک مؤثر آواز اٹھائیں، اپنے معاشرے کے اندر ایسی قباحتوں کو ختم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ تو موضوع جاری رہے گا۔ آخر میں ایک عرض ہے، جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے یہ اپیل یہاں پہ لگی بھی ہے اور ہم چاہتے تھے انتظامیہ کہ ہم اس مسجد کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اوپر والی بلڈنگ اور باہر سے اور ایک لینٹر اوپر ڈالنا ہے تاکہ یہ ضرورتیں تو بڑھنی ہیں انشاءاللہ، لوگوں نے مسجدوں کی طرف آنا ہی آنا ہے۔ تو مسجد تنگی داماد کی بھی شکایت کرتی ہے، تو اسی طرح مسجد کی جو یہ فرنٹ ہے اس سے گزرتے مسجد کا آثار بھی کوئی معلوم نہیں ہوتے۔ کئی لوگ گزرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ مسجد ہے۔ تو مسجد کی شکل و صورت، مینار اور ایسی چیزیں بنا کے ہی واضح ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے پچھلے سال بھی مہم چلائی تھی، لیکن یہ کرونا اور ایسے حالات میں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کرونا میں ہم اپنے سارے کام کر رہے ہیں اور ایسی مشکلات میں اپنے کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس اللہ کے گھر کو بھی پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ یکم اپریل کو انشاءاللہ ہم باقاعدہ اس کی تعمیر کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کے نصیب میں یہ نیکی لکھی ہے کہ وہ اس مسجد سے تعاون کرے اور یہ مسجد پایا تکمیل کو پہنچے۔
یہ بہت بڑے ثواب کا اور اجر کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو ہم اگر جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک آسان رستہ یہ بھی ہے، آپ مسجد میں حصہ لیں۔ اور اس حوالے سے آپ کو کھلی آفر ہے، کوئی سریہ دینا چاہے، کوئی اینٹیں دینا چاہے، رابطہ کر لے حافظ راشد صاحب اور دیگر جو انتظامیہ کے افراد ہیں۔ تو جو چیز آپ کو سہولت سے آپ دے سکیں، اپنے کسی عزیز و اقارب سے کہہ سکیں، جو لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں کہ اس محلے کی مسجد جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ کام لٹکے رہیں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نقصان بھی ہوتے ہیں، وہ سیمنٹ اپنی جگہ چھوڑتا رہتا ہے۔ تو اب یہ پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے اور آپ سب نے حصہ لینا ہے۔ اس بات کا عزم کیجیے، تھوڑے زیادہ کو نہ دیکھیے، آپ تھوڑا خرچ کریں اگر تھوڑا خرچ کرنے کے قابل ہیں، زیادہ خرچ کریں اگر زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن حصہ ضرور لے کے جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي